بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلوع سیر ود عمر ملک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عمر ملک. ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیشہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا ٹاپک لے کر آتی ہوں جس ٹاپک کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ ٹاپک ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی فتنہ فساد رونما ہو رہا ہوتا ہے. لیکن حکومت پاکستان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی بہترین لا بھی پاس کر رہا ہے. جیسے کہ ابھی حالیہ ہی دنوں میں 9 مئی کو ایک قانون پاس ہوا جس میں بہت ہی اچھا اور بہت ہی بہترین قانون پاس ہوا، جو کہ تحفظ والدین آرڈیننس 9 مئی 2021 کو ہوا. اور اس میں والدین کے حقوق کو تحفظ کیا جائے گا، کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور کس طرح سے وہ اپنے بچے جو ہیں اپنے والدین کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتے. اسی ٹاپک کو آج ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سردار شاہ نواز خان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ایگزیکٹو ممبر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ایبٹ آباد. میرے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ امبر، تھینک یو ویری مچ. بالکل ٹھیک. سر ٹاپک آپ نے سن لیا ہوگا، آج کا ٹاپک ہے تحفظ والدین آرڈیننس 2021. جی تو سر سب سے پہلے تو ہم جانیں گے کہ یہ قانون کیا ہے، یہ آرڈیننس ہے کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی امبر بہت شکریہ. جیسا کہ امبر آپ اس کے نام سے یہ جان چکی ہوں گی کہ یہ تحفظ والدین آرڈیننس ہے، جس کو 2021 میں شائع کیا گیا اور نافذ العمل کیا گیا. یہ آرڈیننس ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت، کیونکہ سینٹ اور آپ کی جو جنرل اسمبلی ہے وہ سیشن میں موجود نہ تھی، تو صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اس چیز کو کری جانتے ہوئے انہوں نے ایک آرڈیننس پاس کیا، جو کہ 9 مئی 2021 کو پاس ہوا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس قانون سے والدین کو کیا حقوق حاصل ہوں گے؟ جی امبر، جو حقوق بیسکلی والدین کو تجویز کیے گئے ہیں، ان میں سے جو سب سے بڑا پہلا حقوق ہے وہ ہے کہ والدین کو بزور بازو ان کی اولاد یا ان کی اولاد کی اولاد بزور بازو گھر سے اخراج یا نکال نہ سکے. اچھا مجھے یہ تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ گھر جو ہے وہ رینٹڈ گھر ہوگا، کون سا گھر ہوگا، کس طرح کے گھر سے، یہ بھی تھوڑا سا عوام کو آگاہ کر دیں کہ کس طرح کا گھر ہے. جی اب جس طرح یہ آرڈیننس نافذ العمل ہوا، اس میں جو تحفظ فراہم کیا گیا وہ اسی بات سے والدین کو کیا گیا کہ وہ گھر آیا بچے کی ملکیت ہے، وہ اس کی زوجہ کی ملکیت ہے، یا اس کی اولاد کی ملکیت ہے، یا وہ گھر کرایہ پر ہے، وہ تب بھی اپنے والدین کو اس گھر سے بزور بازو نہیں نکال سکتے. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اولاد اگر نافرمانی کرتی ہے اپنے والدین کے ساتھ، تو والدین کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جی اس میں والدین کے لیے جو دفعہ شامل کی گئی ہیں، ویسے تو یہ ساری دفعات والدین کے تحفظ کے لیے ہی ہے، بالکل، پر جو دفعہ نمبر 4 ہے وہ بیسکلی والدین کا جو حق ہے بے دخل کرنے کا وہ تجویز کرتی ہے، جس میں والدین کو اگر ان کی اولاد گھر سے بے دخل کرنا چاہتی ہے تو وہ اس آرڈیننس کے دفعہ 3 کے تحت ایک اپلیکیشن کنسرن ڈپٹی کمشنر صاحب جو ضلع یا ڈسٹرکٹ کے ایریا کے ہیں، ان کو ایک اپلیکیشن دے سکتی ہے، جس کے تحت وہ ان اولاد کو یا ان کی آگے سے اولاد کو اپنے پاس متوجہ کر سکتے ہیں بذریعہ سمن، اور دونوں والدین اور ان کی اولاد کو جو ان کو گھر سے بے دخل کریں کو ایک موقع فراہم کرنے کے بعد اس پہ آرڈر پاس کر سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کی ٹوٹل کتنی دفعات ہیں، یہ جو لا پاس ہوا اس کی کتنی دفعات ہیں ٹوٹل؟ جی امبر، یہ آرڈیننس ایک امیڈیٹ آرڈیننس ہے. ایک اس کے تحت اس میں انہوں نے 8 دفعات شامل کی ہیں جو کہ تحفظ فراہم کرتی ہیں والدین کو. اچھا یہ 8 کون کون سی ہیں؟ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالے تاکہ پیرنٹس کو بھی ایزیلی کنفرم ہو جائے کہ یہ کیا ہے. قانون تو پاس ہو گیا لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، تو تھوڑا اس کے اوپر تھوڑی سی. جی بالکل. جس طرح یہ آرڈیننس 9 مئی کو شائع ہوا اور اس میں 8 دفعات ہے، اس کی پہلی جو دفعہ ہے وہ اس کے آغاز کو بیان کرتی ہے. اس کی جو دوسری دفعہ ہے وہ اس کی تعریفات بیان کرتی ہے. جو اس کی تیسری دفعہ ہے وہ والدین کو بے دخلی کرنے کی جو سزا ہے وہ بیسکلی وہ اس کو بتاتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے. اس کی جو چوتھی دفعہ ہے وہ والدین
کا اولاد کو بے دخل کرنے کا جو حق ہے وہ اس کے بارے میں روشنی ڈالتی ہے. جو اس کی شق نمبر 5 ہے وہ والدین کو پولیس کی جانب سے جو اس سارے معاملے میں کارروائی کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں والدین یا لوگوں کو بتاتی ہے. اور اس کی شق نمبر 7 جو ہے وہ اپیل، سماعت اور اس سے متعلقہ جو فیصلہ جات ہیں اس سے متعلق جتنی اپیل ہوگی اس سے متعلق ہے. اور اس کا جو دفعہ 8 ہے وہ یہ مجموعہ لاگو یا یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا اس کو بتاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کیس ہے اس کو ڈیل کون کر رہا ہے؟ پیرنٹس جو ہیں یہ کس کے پاس جائیں گے اور ان کو بتائیں گے یہ ہمارے ساتھ پرابلم چل رہی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے ڈیل کریں، تو ان کو ڈیل کون کر رہا ہے؟ جی امبر، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ والدین اگر اپنی اولاد سے کسی بھی معاملے میں یا کسی بھی نافرمانی سے تنگ ہیں اور وہ ان کی بے دخلی چاہتے ہیں تو وہ ڈپٹی کمشنر جو متعلقہ ہیں ان کو اپنی دفعہ 3 کے تحت ایک اپلیکیشن دیں گے جس میں وہ انتخاباتی کارروائی کرنے کے لیے اس کے بعد 7 دنوں کی مہلت ہے اور 7 دنوں میں وہ کارروائی کر کے اس پہ فیصلہ جاری کریں گے. اچھا اس قانون میں یہ بھی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو بے دخل کر سکتے ہیں لیکن اولاد جو ہے اپنے پیرنٹس کو بے دخل نہیں کر سکتی. جی امبر، بالکل ایسا ہی ہے. جیسے کہ آپ نے اس جو آرڈیننس کا نام تجویز کیا گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تحفظ والدین ہے، آرڈیننس ہے جس کے تحت والدین کو یہ تحفظ فراہم کیا گیا ہے کہ اولاد ان کو بے دخل نہ کر سکے. بالکل سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس ایکشن کو عمل میں کتنے دنوں کے اندر اس ایکشن کو عمل میں لایا جا سکتا ہے؟ جی یہ جو آرڈیننس پاس کیا گیا یہ فی الفور نافذ العمل ہے اور اس پہ جو کارروائی کی جاتی ہے اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب کو 7 دنوں کا وقت دیا جاتا ہے جس میں وہ کارروائی کر کے اولاد جو کہ نافرمان ہے اگر وہ اس جرم کے ارتکاب میں ثابت ہو جاتا ہے تو ان کے خلاف 7 دنوں کے اندر کارروائی کی جاتی ہے جس میں متعلقہ کنسرن جو پولیس ہوتی ہے اس کو بھی ساتھ شامل کیا جاتا ہے. اچھا پولیس کو کس مقصد کے لیے شامل کیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ بھی نظر ثانی. اب پولیس، کیونکہ آپ کو یہ علم ہے کہ پولیس ہماری وہ ادارہ ہے جو کہ قانون کو نافذ العمل یا ایگزیکیوشن کسی بھی قانون کا کرتی ہے، تو پولیس کو جو ہمارا انتخاباتی جو ضابطہ ہے پاکستان پینل کوڈ ہے اس کی آرٹیکل 5 کے تحت، اس کی ایکٹ 5 کے تحت پولیس کارروائی کرتی ہے جس میں وہ اولاد کو نافرمان ہونے کی صورت میں اور تمام نوٹس ہائے دینے کے بعد ایک کارروائی کرتی ہے جس میں وہ ان کو گرفتار کرتی ہے جس کی سزا قانون میں 1 سال. اچھا سزا 1 سال اور جرمانہ بھی ہے اس کے اوپر؟ اور ایبسلیوٹلی اس میں جرمانہ بھی 50,000 روپے تک یا دونوں بھی لاگو کیے جا سکتے ہیں. اچھا دونوں کی صورت میں لاگو ہوتے ہیں اور ایک سنگل جو ہے وہ کس صورت میں لاگو ہے؟ جی امبر، اس میں جو کارروائی کی جاتی ہے اولاد کے خلاف اس میں تمام تر جو ایویڈنس موجود ہوتا ہے اس معاملے پہ اس کو مروز خاطر لا کر اور ڈپٹی کمشنر صاحب فیصلہ کرتے ہیں. اچھا تھوڑا سا یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ اولاد کی کون سی نافرمانی کے اوپر جو ہے پیرنٹس اس کو بے دخل کر سکتے ہیں؟ اس میں تو یہ چیز بہت واضح ہے کہ نافرمانی والدین کی کسی بھی قسم کی جا سکتی ہے. اس میں ان سے میرے نزدیک تو اونچی آواز میں بات کرنا بھی ایک نافرمانی ہے. تو والدین کو یہ تحفظ فراہم کیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی بات یا کوئی بھی عمل اگر ان کو والدین کی نافرمانی لگے تو وہ اس کے تحت کارروائی اولاد کی پہ کر سکتے ہیں. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس قانون سے کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کتنا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ جی یہ بڑا اچھا سوال آپ نے مجھ سے کیا. میں کیونکہ خود بھی ایک وکیل ہوں پیشے سے اور وکالت پریکٹس کرتا ہوں ایبٹ آباد میں ہی، تو میں خود ابھی تک الحمدللہ 3 ایسے معاملات کو سالو کرا چکا ہوں جو کہ حقوق تحفظ والدین آرڈیننس کے تحت آئے اور ان پہ کارروائی کی گئی. آؤٹ ہاؤس بھیج دیا، کیا تھا اس میں تھوڑا سا آپ بتائیں گے؟ اس میں چونکہ میں آئیڈینٹیٹیز تو ڈسکلوز نہیں کر سکتا پارٹیز کی، پر میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس میں اولاد نے اپنے والدین کے ساتھ کچھ ناروا سلوک رکھا، کچھ ایسے الفاظ
جو والدین کی عزت نفس کو مجروح کر رہے تھے وہ استعمال کیے، جس کے اگینسٹ والدین نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو اپلیکیشن دی اور کارروائی کی۔ اچھا، یہ جو اپلیکیشن دی جائے گی وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو دی جائے گی جی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں پولیس بھی عمل داخل ہوتی ہے، وہ بھی کام کرتی ہے، اور پولیس کا کام کیا اریسٹ کرنا ہوگا یا کیا؟ جی، اس میں ایک چیز کو میں اور شامل کرنا چاہوں گا جی جی کہ والدین صرف اور صرف ڈپٹی کمشنر صاحب کو اپیل یا اپلیکیشن نہیں دے سکتے، وہی سیم اپلیکیشن وہ متعلقہ تھانے میں بھی جا کے جمع کروا سکتے ہیں، جو اپلیکیشن پہ عمل کرتے ہوئے انتخاباتی کارروائی کریں گے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ آج کے ٹائم میں ہر جگہ پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو زیادہ اسٹرانگ پارٹی ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کی سائڈ لی جاتی ہے، اور جو تھوڑی سی نارمل پارٹی ہوتی ہے تو اس کو مطلب اتنا پوچھا نہیں جاتا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے والدین کے لیے وہ ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا کہ نہیں جو اسٹرانگ پارٹی ہے اس کے لیے، یا دونوں پارٹیوں کو دیکھ کر کام کیا جائے گا؟ جی بالکل، یہ جو تحفظ والدین بل ہے اس کا مقصد ہی والدین کو وہ تحفظ فراہم کرنا ہے جو ان کا حق ہے، جو حق ان کو اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے۔ یہ جو آرڈیننس پاس کیا گیا ہے اس کو نافذ عمل یا اس کی جو کارروائی ہے وہ بہت ہی زیادہ پرومپٹ ہے، وہ بہت ہی زیادہ جلدی کی جاتی ہے اور اس میں کوئی تاخیر نہیں کی جاتی، اور اس میں کسی بھی قسم کا، اکثر آپ کی بات کاٹتی ہوں کیونکہ اکثر عدالتوں میں کوئی بھی کیس چلا جاتا ہے تو وہ بہت لٹک رہا ہوتا ہے، بہت لمبا ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہوتی، کبھی جج نہیں آتا، کبھی وکیل ہوتا ہے وہ اپنے پیسے بڑھانے کے لیے جو ہے اس کو لمبا کرتا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اسی چیز سے والدین کو بچانے کی خاطر جو آرڈیننس میں شک ڈالی گئی ہے، شک نمبر 3 اور 4، اس کے تحت والدین نے سیدھا ڈپٹی کمشنر صاحب کو ایک اپلیکیشن یا متعلقہ تھانے کو ایک اپلیکیشن دینی ہے جس پہ فوراً کارروائی کی جائے۔ مطلب سیم وہی چیز ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو یا متعلقہ تھانے میں ہی آپ نے اپلیکیشن دینی ہے اور اس کے اوپر فی الفور جو ہے عمل درآمد ہوگا۔ جی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور بڑی اچھی اور بڑی زبردست باتیں بتائی، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا شو اور امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی بہترین ٹاپک تھا، اور یہ ٹاپک ابھی ریسنٹلی ہی جو ہے کیا کہتے ہیں اس قانون کو پاس کیا گیا، اور اسی لیے پاس کیا گیا کہ ہمارے والدین اسی طرح سے قائم و دائم رہیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ وہ نافرمان اولاد جو کہ اپنے والدین کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے، وہ اولاد جو کہ بھول جاتی ہے کہ ان کے پیرنٹس نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ قانون پاس ہونا بہت ضروری تھا۔ ایک نیکسٹ ٹاپک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔